سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں، اور ہماری ٹیم کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر، شہنشاہ ہند اورنگزیب کی زندگی پر مبنی سچی داستان۔ اورنگزیب 8 سال کی عمر تک تو باپ کے ساتھ دشت و بیاباں میں بھٹکتے رہی۔ ان حالات میں کسی باقاعدہ تعلیم کا تو نظام ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر یہ بھی نہیں ہوا کہ اورنگزیب اور اس کے بھائی تعلیم سے بالکل نابلد رہے ہوں۔ خرم آخر شہزادہ تھا اور اس کے بادشاہ ہونے کے بڑے روشن امکانات تھے، اس لیے بغاوت کے دنوں میں بھی اس کے ساتھ مشتہر زنوں کے علاوہ علماء اور فضلاء بھی رہتے تھے۔ چنانچہ خرم کے بیٹے ان سے درس لیا کرتے تھے۔ پھر جب اورنگزیب اور دارا بادشاہ کے حضور یرغمال کے طور پر پہنچے اور ملکہ نور جہاں کے دامن سے وابستہ ہوئے تو ان کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ پھر جب 2 سال بعد شہزادے خرم کو ہند کا تاج حاصل ہوا اور شہزادے آگرہ کے دربار میں شہزادگی کی اصل روپ میں پہنچے تو انہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہوئی اور ان کی تعلیم کے لیے اس وقت بہترین استادوں کا انتخاب کیا گیا۔ ابھی چند سال پہلے میرے ہاتھ ایک نسخہ علماء قدیم ہندوستان آیا تھا۔ اس سے میں نے ملا جیون کا نام دیکھا تھا، جن کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ مجھے ملا جیون کے نام سے اس لیے دلچسپی پیدا ہوئی تھی کہ وہ میرے سابق ضلع لکھنؤ قصبہ کسمنڈی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے خاندان کے ایک فرد حاجی منصور احمد صدیقی میرے احباب خاص میں سے لاہور میں مقیم ہیں۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ اب سنیے ان بزرگوں اور قابل احترام ہستیوں کے نام جنہیں ہمارے ناول کے ہیرو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ اورنگزیب کو پڑھانے والے بزرگ علماء میں سعد اللہ خان، ملا صالح، محمد ہاشم گیلانی، مولوی عبداللطیف سلانپوری، ملا محی الدین، سید محمد فتوحی اور ملا جیون بہت ممتاز تھے۔ ان کے علاوہ شیخ ابو القوی کو بھی اورنگزیب کو تعلیم دینے کا فخر حاصل ہوا تھا۔ میر محمد ہاشم کے بارے میں بادشاہ نامہ کے مصنف عبدالحمید کہتے ہیں، میر صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ 12 سال تک حرمین شریفین میں مقیم رہے تھے اور وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ سے علم تفسیر اور علم حدیث حاصل کیا تھا۔ علم طب میں بھی وہ مہارت رکھتے تھے۔ جس وقت ہندوستان واپس آئے اور شاہ جہاں کی خدمت میں حاضری دی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور انہیں صدارت اور طبابت کے عہدہ جلیلہ پر فائز فرمایا۔ پھر اورنگزیب کی تعلیم و تربیت ان کے کاندھوں پر ڈال دی۔ عام طور سے مشہور ہے کہ اورنگزیب اپنے استادوں میں سب سے زیادہ انہی میر محمد ہاشم سے متاثر تھا اور اس کی طبیعت میں مذہب سے رغبت اور نیکی کی خوبی میر صاحب کے فیض طبیعت کی وجہ سے تھا۔ تفسیر و فقہ میں اورنگزیب نے جو اہلیت پیدا کی تھی وہ بھی میر صاحب ہی کا فیض تھا۔ انہوں نے تفسیر بیضاوی پر ایک بہت عمدہ حاشیہ لکھا تھا۔ میر محمد ہاشم ہی اورنگزیب کے وہ استاد تھے جو مدت العمر تک اورنگزیب کی ملازمت میں رہے تھے۔ معاصر الامراء کے بیان کے مطابق اورنگزیب عالمگیر کے مطالعے میں تصانیف حجت الاسلام محمد غزالی، مکتوبات شیخ شرف یحییٰ اور شیخ زین الدین اور قطب شیرازی محی وغیرہ رہتی تھیں۔ اورنگزیب نے ایام شہزادگی میں قرآن حکیم کے کچھ پارے حفظ کر لیے تھے۔ پھر جب وہ شہنشاہ ہوا تو اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اورنگزیب کو خط نسخ میں ملکہ حاصل تھا۔ اس نے یہ فن بچپن میں ہی سیکھا اور اس نے ایک بہت خوبصورت قرآن کتابت کی تھی۔ پھر اسے 7,000 روپے کے خرچ میں مزین کرا کر مدینہ منورہ بھجوایا تھا۔ اس کا یہ کارنامہ بحیثیت شہنشاہ ہند واقع ہوا تھا۔ مختصر یہ کہ اورنگزیب عالمگیر کو خط نسخ، خط نستعلیق و شکستہ میں حد درجے مہارت حاصل تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کلام پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی ایک لائبریری میں محفوظ ہے۔ انہیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ جتنا عظیم شہنشاہ تھا
اتنا ہی بڑا خطاط بھی تھا، اور اس کے خط میں عمر کے ساتھ ساتھ پختگی پیدا ہوتی گئی تھی۔ شہنشاہ عالمگیر کو فارسی نظم و نثر پر پوری قدرت حاصل تھی۔ اس کے وہ خطوط جو اس نے بادشاہ ہونے کے بعد اپنی اولاد اور امراء سلطنت وغیرہ کو لکھے تھے، وہ اس فارسی زبان کی اہلیت کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ اس نے اپنی تحریروں میں جا بجا فارسی اشعار یا ان کے مضمون کے اعتبار سے مصرعے لکھے ہیں جو جڑاؤ نگینے کی طرح اس کی تحریر کو نمایاں کرتے ہیں۔ فن سپاہ گیری میں بھی اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کی طرح کمال حاصل کیا تھا۔ صرف 14 سال کی عمر میں ہاتھیوں کی لڑائی کے دوران اس نے جس جرأت اور استقامت کا ثبوت دیا، وہ اس کی سپاہیانہ صلاحیتوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ اس کی جرأت اور شجاعت تھی جس نے شاہ جہاں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اورنگزیب کو اس بہادری کے صلے میں بیش بہا انعام و اکرام سے نوازے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق شہنشاہ نے شہزادے کو سینے سے لگانے کے بعد ایک خلعت فاخرہ پہنائی، گراں بہا زمرد کے ٹکڑوں سے مزین تسبیح مرداریت عطا کی، نیز ایک کرہ الماس سے مرصع، ایک بازوبند مرصع اور الماس لال و یاقوت مریدار نگینوں والی انگوٹھیاں، خنجر باسپل کٹارا سے مرصع، ہیروں سے جڑی ہوئی شمشیر، سپر مرصع با یراق اور ایک برچھی، یہ سب تحفے کے طور پر عطا کیے گئے تھے۔ اور اورنگزیب کو وہ ہاتھی جس کا نام سداکر تھا اور جس پر اورنگزیب نے حملہ کیا تھا، وہ بھی بخش دیا گیا۔ شہزادہ اورنگزیب کی عمر اس واقعے کے وقت 15 سال سے صرف 3 دن کم تھی، مگر اس واقعے نے اسے لوگوں اور شہنشاہوں کی نظر میں بچے کے بجائے ایک جوان رہنما کی طرح سمایا تھا۔ شاہ جہاں نے اورنگزیب کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح کشمیر کے سفر میں دوسرے شہزادے اور شہزادیوں کے ساتھ اورنگزیب کو شہنشاہ نے خاص طور پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس سفر کے دوران چھاولی کے قریب اورنگزیب کو جاگیر کے طور پر لوک بھون نام کی ایک مشہور بستی عطا کی تھی، جہاں اورنگزیب نے کئی عمارتیں تعمیر کرائی تھیں۔ شہنشاہ شاہ جہاں نے ماہ رجب کی 3 تاریخ 1044 ہجری کو اورنگزیب کے بالغ ہونے کا رسمی اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر شہنشاہ نے اورنگزیب کو 10,000 منصب کے ساتھ 4,000 سوار اپنی رکاب میں رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ علم و نقارہ بھی عطا ہوا تھا اور اعلان ہوا تھا کہ دوسرے شہزادوں کی طرح اورنگزیب کے لیے بھی سرخ خیمہ نصب کیا جایا کرے۔ شہنشاہ کے ان نوازشات سے اورنگزیب کس قدر خوش ہوا ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس نے اگرچہ کوئی بڑا معرکہ سر نہ کیا تھا، مگر اہل دربار کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ اب اورنگزیب میں اس قدر شجاعت اور اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ اسے بڑی سے بڑی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ بر صغیر کی اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے قارئین اورنگزیب کے دادا شہنشاہ جہانگیر کے سلسلے میں یہ واقعہ ضرور پڑھا کرتے ہیں کہ جس وقت جہانگیر صرف شہزادہ سلیم تھا تو اس نے اپنے باپ یعنی شہنشاہ اکبر کے ایک معروف و مشہور نورتن ابو الفضل کو قتل کرا دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اکبر و جہانگیر یعنی باپ بیٹے میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ جہانگیر یعنی شہزادہ سلیم کو اپنے باپ سے جو شکایات تھیں وہ کافی حد تک درست تھیں۔ اسے اکبر سے شکوہ تھا کہ اسے چند درباریوں کے کہنے پر نااہل اور حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ناقابل سمجھا گیا تھا۔ ان درباریوں میں راجہ مان سنگھ اور ابو الفضل پیش تھے۔ چنانچہ جب شہزادہ سلیم نے اکبر کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تو اکبر نے ابو الفضل کو دکن سے طلب کیا اور حکم دیا کہ وہ شہزادہ سلیم کے پاس جا کر اسے سمجھائے اور راہ راست پر لائے۔ ابو الفضل کو دکن سے ایک پیامبر کے ذریعے بلوایا گیا تھا۔ اس بلاوے کے جواب میں ابو الفضل نے بادشاہ کو اسی قاصد کے ذریعے جواب بھجوایا تھا جس میں اکبر کو یقین دلایا گیا تھا کہ وہ شہزادہ سلیم کو ہر حال میں دربار میں پیش کرے گا۔ باغی شہزادہ سلیم اس وقت الہ آباد میں تھا۔ شہزادے کے جاسوس اور حواری اکبری دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے فوراً شہزادے کو اطلاع بھجوائی کہ ابو الفضل کو دکن سے بلوایا گیا ہے کہ اکبر اسے نئی ہدایت دے کر آپ کے پاس بھیجیں۔ نیز یہ کہ ابو الفضل نے اکبر کو یقین دلا دیا ہے کہ وہ شہزادے کو ہر صورت میں شہنشاہ کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ سن کر شہزادے سلیم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً بندیل کھنڈ کو بندیلا سردار راجہ بیر سنگھ
جو شہزادے کا حلیف تھا، حکم بھیجا کہ ابوالفضل دکن سے آ رہا ہے۔ جب وہ اس کے علاقے یعنی بندیل کھنڈ وسط ہند کا پہاڑی علاقہ وہاں سے گزرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ راجہ بیر سنگھ نے ابوالفضل کو راستے میں قتل کر کے اس کا سر شہزادے سلیم کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس تاریخی تمہید کا مقصد یہ ہے کہ شہزادہ اورنگزیب کو جس خطرناک اور باقی دشمن کے خلاف اپنی زندگی کا پہلا معرکہ سر کرنے کے لیے شاہجہاں نے منتخب کیا، وہ باغی اس خطرناک بندیلا سردار بیر سنگھ کا بیٹا جھجر سنگھ تھا۔ شاہجہاں کی تخت نشینی کے کچھ دن بعد بندیلا قبیلے نے بغاوت کر کے جنوب جانے والے تمام راستوں کو خطرناک بنا دیا تھا۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ بیر سنگھ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جھجر سنگھ بندیل کھنڈ کے راج سنگھاسن پر بیٹھا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ اپنے دشوار گزار جنگلات اور بے ہنگم پھیلی ہوئی پہاڑی گھاٹیوں کی وجہ سے ناقابل عبور سمجھا جاتا تھا۔ خاص کر برسات کے موسم میں تو اس جنگلی علاقے سے گزرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ جھجر سنگھ کے تعلقات شاہجہاں سے شروع میں نہایت خوشگوار تھے۔ جھجر سنگھ نے ریاست کے امور اپنے بیٹے بکرماجیت کے سپرد کر دیے تھے اور خود شہنشاہ شاہجہاں کے دربار میں رہتا تھا۔ انہی دنوں شاہجہاں کو بندیل کھنڈ میں بدعنوانیوں کی شکایت موصول ہوئی۔ شاہجہاں نے جھجر سنگھ سے اس کی باز پرس کی تھی۔ جھجر سنگھ چونکہ بندیل کھنڈ سے دور تھا اور اسے وہاں کے صحیح حالات کا علم نہ تھا، اس لیے اسے گمان ہوا کہ شاید دربار میں اس کے دشمنوں نے اس کا وقار گرانے کے لیے شاہجہاں سے جھوٹی شکایت کی ہیں۔ چنانچہ پہلے تو جھجر سنگھ نے شہنشاہ کو کوئی جواب نہ دیا، مگر جب شہنشاہ کو پھر بندیل کھنڈ میں سنگین قسم کی بدعنوانیوں کی خبر پہنچی تو اس نے جھجر سنگھ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ راجہ جھجر سنگھ، تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ ہمیں پہلے بھی اس کی بدعنوانی کی اطلاع ملی تھی اور ہم نے تمہیں بتایا بھی تھا، مگر تم نے اس کا کوئی تدراک نہیں کیا۔ راجہ جھجر سنگھ کو یہ زعم تھا کہ شہنشاہ شاہجہاں کی نظروں میں اس کا وقار اس قدر بلند ہے کہ وہ اس سے آنکھ ملا کر بات کر سکتا ہے، اس لیے اس نے قدر سختی سے جواب دیا، انداتا، میرے بیٹے کی جھوٹی شکایتیں کی جا رہی ہیں، یہ میرے دشمنوں کی کارستانی ہے۔ میں انداتا سے درخواست کرتا ہوں کہ ان غلط اطلاعات پر کوئی توجہ نہ دی جائے۔ شاہجہاں نرم مزاج کا بادشاہ تھا، مگر نامعلوم اسے جھجر سنگھ کا یہ جواب اس قدر ناگوار کیوں گزرا کہ وہ اس پر برس پڑا۔ راجہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے مخبر اور جاسوس تمام کے تمام جھوٹے ہیں، اور تم جو وہاں سے اس قدر دور بیٹھے ہو صرف تم سچے ہو؟ تم نے یہ کہنے کی جرت کیسے کی کہ یہ اطلاعات غلط ہیں اور ہم ان پر توجہ نہ دیں؟ انداتا، جھجر سنگھ گھبرا گیا، میں سلطنت کا سیوک ہوں، میرا مطلب تھا کچھ نہیں، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتے۔ شاہجہاں نے اسے درمیان ہی میں ٹوک دیا، اب اگر تمہارے بیٹے کی طرف سے کسی قسم کی بدعنوانی کی خبر ملی تو ہم شاہی لشکر کو بندیل کھنڈ میں کارروائی کی اجازت دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنوب کو جانے والا راستہ تمہارے علاقے سے گزرتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا اس راستے کو بند کر دے اور آنے جانے والوں کو پریشان کرے۔ انداتا، میرا مطلب یہ تھا۔ جھجر سنگھ نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ نہیں، خاموش رہو۔ شاہجہاں کو جلال آ گیا تھا، اس نے جھجر سنگھ کو صفائی کا موقع نہیں دیا۔ جھجر سنگھ کو چاہیے تھا کہ وہ دربار کے بااثر سرداروں کے ذریعے سفارش کراتا اور معاملے کو دبانے کی کوشش کرتا، اس لیے کہ بندیل کھنڈ میں اس کے لڑکے نے کچھ نہ کچھ تو ضرور کیا ہوگا جس کی اطلاعات شاہجہاں کو مخبروں اور پرچہ نویسیوں کے ذریعے ملی تھیں، مگر اس اوندھے دماغ نے صلح صفائی کے بجائے دوسرا ہی راستہ اختیار کیا۔ جھجر سنگھ دربار سے خاموشی سے اٹھ کر آ گیا اور اسی رات شاہجہاں کو اطلاع دیے بغیر اور اجازت لیے بغیر آگرہ سے بندیل کھنڈ روانہ ہو گیا۔ صبح ہی کو یہ بات پھیل گئی کہ راجہ جھجر سنگھ دارالسلطنت سے بھاگ گیا ہے۔ جب دربار میں جھجر سنگھ نہیں پہنچا تو درباریوں کو فکر ہوئی۔ خود شاہجہاں نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آج راجہ نظر نہیں آتا، خیریت تو ہے؟ ایک امیر نے دست برستہ عرض کیا، شہر میں یہ افواہ گرم ہے کہ راجہ جھجر سنگھ آگرہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ شاہجہاں کی تیوریوں پر بل پڑ گئے اور اس نے حکم دیا،
شہر کوتوال کو حاضر کیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد شہر کوتوال ہانپتا کامتا حضور شاہ میں حاضر ہوا۔ حاجب نے عرض کیا، ذل الہی شہر کوتوال حاضر ہے۔ یہ کہتے ہی حاجب نے کوتوال کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ شہر کوتوال 2 قدم آگے بڑھ کر دست پستہ کھڑا ہوا۔ شاہ جہاں نے نظریں اٹھا کر کوتوال کو دیکھا اور دریافت کیا، گزشتہ رات بندیل کا سردار راجہ جھجر سنگھ شہر سے بھاگ گیا اور تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہوئی؟ عالی جاہ، رات گشت کے دوران راجہ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میری دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا بکرماجیت بہت سخت بیمار ہے۔ اسی وقت اطلاع آئی اور وہ دیکھنے کے لیے فوراً چل پڑا۔ تم نے اسے دریافت کیا تھا کہ آیا اس نے دربار سے اجازت حاصل کر لی ہے؟ شاہ جہاں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ شہر کوتوال کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ گھگیا کر بولا، عالی جاہ، غلام سے غلطی ہو گئی۔ میں راجہ کے منصب سے دھوکہ کھا گیا۔ غلام کو معاف فرمایا جائے، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ شاہ جہان نے نرم لہجے میں کہا، خوئے بدرہ بہانہ بسیار، فریبی بہت سے بہانے جانتے ہیں۔ آئندہ احتیاط کی جائے۔ تمہیں تو اپنے سائے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تم جا سکتے ہو۔ کوتوال سلام کر کے دربار سے رخصت ہوا۔ اسے واقعی راجہ جھجر سنگھ فریب دے گیا تھا، حالانکہ شہر کوتوال کے فرائض میں یہ بات داخل تھی کہ وہ ہر امیر اور درباری کی نقل و حرکت پر نظر رکھے، خاص کر ان لوگوں پر جو دارالسلطنت میں بطور یرغمال کے رہتے تھے۔ مغل شہنشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خودسر اور فتنہ پرور والیان ریاست کی اطاعت کی ضمانت طلب کرتے تھے، اور یہ ضمانت ریاست کے والی یا اس کے بیٹے کی صورت میں دی جاتی تھی۔ 2 میں سے ایک کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ دربار میں دارالسلطنت میں حاضر رہیں۔ جھجر سنگھ اور اس کا باپ بیرنگ سنگھ دونوں ہی مشکوک حکمران تھے۔ بیرنگ سنگھ کے زمانے میں جھجر سنگھ ریاست سنبھالتا تھا اور بیرنگ سنگھ شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں بطور یرغمالی کی رہا کرتا تھا۔ پھر جب بیرنگ سنگھ مر گیا تو اس کی جگہ جھجر سنگھ دربار میں اور اس کا بیٹا بکرماجیت ریاست میں رہتا تھا۔ جھجر سنگھ کا دارالسلطنت سے فرار کا واقعہ شاہ جہاں کی تخت نشینی کے فوراً بعد پیش آیا تھا۔ شاہ جہاں نے اسے بڑی سختی سے محسوس کیا اور ایک بڑا لشکر فوراً جھجر سنگھ کی سرکوبی پر مامور کر دیا۔ لشکر کو حکم تھا کہ وہ بندیلا ریاست گھستا چلا جائے اور اس وقت تک قدم نہ روکے جب تک جھجر سنگھ اطاعت کی درخواست نہ کرے۔ ادھر لشکر تیار ہو کر بندیل کھنڈ روانہ ہوا اور ادھر جھجر سنگھ نے اپنے علاقے میں پہنچ کر پھر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ علاقہ گٹھ کا ایک زمیندار بھیم نارائن سب سے پہلے اس کی بربریت کا شکار ہوا تھا۔ جھجر سنگھ نے اسے دھوکے سے بلوایا اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے گوٹھ کے قلعے اور خزانے پر قبضہ کر لیا۔ جھجر سنگھ کو گڑھ کے خزانے سے 10 لاکھ کی رقم حاصل ہوئی۔ بھیم نارائن کا ایک بیٹا شاہی دربار میں رہتا تھا۔ اسے اپنے باپ کے مارے جانے اور علاقے کے برباد ہونے کی خبر ملی تو شاہ جہاں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ انداتا، انصاف، انصاف! جھجر سنگھ نے میرے باپ بھائیوں کو قتل کر کے قلعہ اور خزانے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انداتا! شاہ جہاں کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس بدبخت کی یہ جرت! شاہ جہاں نے کہا۔ پھر اسی وقت ایک فرمان لکھا کر اس لشکر کی طرف روانہ کیا جسے جھجر سنگھ کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس فرمان میں درج تھا کہ جھجر سنگھ نے علاقہ گڑھ کے حاکم بھیم نارائن کو قتل کر کے اس کے قلعہ اسد خزانے پر قبضہ کر لیا ہے۔ جھجر سنگھ پر قابو حاصل کرتے ہی گڑھ کا قلعہ اور خزانہ بھیم نارائن کے عزیزوں کو واپس دلایا جائے اور جھجر سنگھ کو آخری بار اپنی بےہودگیوں سے توبہ کا حکم دیا جائے۔ فرمان لے جانے والا قاصد راستہ بھٹک کر شاہی لشکر کے بجائے جھجر سنگھ کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ جھجر سنگھ نے فرمان لے کر پڑھا، پھر پھاڑ کر قاصد کے ہاتھ میں دھر دیا۔ واپس جا اور یہ پھٹا ہوا فرمان اپنے شہنشاہ کو پہنچا دے۔ یہ کہہ کر جھجر سنگھ نے قاصد کو واپس بھیج دیا۔ بدذات جھجر سنگھ کے دماغ میں فطور تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے بکرماجیت کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ ایک بیان کے مطابق جھجر سنگھ اور شاہی لشکر میں ایک جھڑپ بھی ہوئی تھی جس میں طرفین کے بہت سے آدمی کام آئے تھے۔ راجہ جھجر سنگھ کا بیٹا بکرماجیت بھی اس لڑائی میں کافی زخمی ہوا تھا۔ شہنشاہ شاہ جہاں نے یہ محسوس کرتے ہوئے
جھجر سنگھ روز بروز خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے اس کے خاتمے کے لیے ایک معقول لشکر بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے 20,000 نبرد آزما سواروں پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کرایا اور اس عظیم لشکر کی سرداری پر 4 تجربے کار سالار مقرر کیے، جن کے نام عبداللہ خان بہادر، فیروز جنگ، سید خان جہاں اور خان دوران تھے۔ جب یہ لشکر سیلاب کی طرح لہراتا جھجر کی سرحد کے قریب پہنچا تو جھجر سنگھ حواس باختہ ہو گیا اور اس نے تلافی مافات کی کوشش شروع کر دی۔ ایک طرف تو اس نے شاہی لشکر میں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہے وہیں رک جائے، اس لیے کہ اس نے اپنا وکیل دربار شاہی میں گفتگو کے لیے بھیج دیا ہے۔ دربار سے حکم آنے کے بعد اگر جنگ کی ضرورت پڑی تو جنگ ہوگی، ورنہ شہنشاہ کا جو حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ رجا جھجر کی اس درخواست پر لشکر جہاں پہنچا تھا وہیں رک گیا کہ دربار کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ راجا نے دربار شاہی میں جو وکیل بھیجا تھا وہ وہاں پہنچا اور اس نے آصف خان جو شاہجہاں کا خسر اور ملکہ ممتاز محل کا باپ تھا، اس کے توسط سے دربار شاہی میں راجا جھجر سنگھ کی طرف سے معافی کی درخواست پیش کی۔ شاہجہاں کو غصہ تو بہت تھا، لیکن درخواست کے ساتھ آصف خان کی سفارش بھی تھی، چنانچہ اس نے ایک ذیلی فرمان جاری کر دیا جس میں مندرجہ ذیل 3 شرطیں قابل ذکر ہیں۔ جھجر سنگھ 30 لاکھ روپے بطور ہرجانہ شاہی خاندان میں داخل کرے۔ جھجر سنگھ اپنے بیٹے بکرماجیت کو یرغمالی کے طور پر دربار شاہی میں رکھنے کا اقرار کرے۔ خود جھجر سنگھ دکن جا کر خان زماں کے پاس قیام کرے۔ فتنہ پرور راجا جھجر سنگھ بھلا یہ شرائط کیوں قبول کرتا؟ اس نے بادشاہ کو جواب بھجوانے کے بجائے جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور اسلحہ اور سواروں کے ڈھیر لگا دیے۔ جب شاہجہاں کو راجا کی طرف سے جواب موصول نہ ہوا، بلکہ یہ معلوم ہوا کہ اس نے جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور بے شمار فوجیں اور اسلحہ اکٹھا کر لیا ہے، تو اس نے فوری طور پر اپنے 4 سپہ سالاروں کو ایک مختصر فرمان جاری کیا۔ تمام سپہ سالاروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت جہاں کہیں موجود ہیں وہیں رک جائیں۔ اس فوری اور مختصر فرمان کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو 4 سردار راجا جھجر سنگھ کی سرکوبی کے لیے بندیل کھنڈ بھیجے گئے تھے وہ تمام کے تمام سپہ سالار تھے اور سب کے سب ہم منصب اور ہم مرتبہ تھے۔ شاہجہاں کے عقل رسانی نے اسے سمجھایا کہ ایک لشکر کے 4 ہم پلہ سپہ سالار کسی وقت کسی بات پر الجھ بھی سکتے ہیں اور ان کا اختلاف شاہی لشکر کی کمزوری اور شکست کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ان سپہ سالاروں پر ایک ایسا سپہ سالار اعظم مقرر ہونا چاہیے جو ان سب کو اپنے قابو میں رکھ سکے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان سپہ سالاروں کا سپہ سالار اعظم یا تو خود شاہجہاں ہو سکتا تھا یا پھر یہ اعزاز کسی شہزادے کو دیا جا سکتا تھا۔ شہزادوں میں شاہجہاں کا سب سے بڑا بیٹا دارا شکوہ تھا۔ یہ بات سب کو معلوم تھی، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ شاہجہاں نے سپہ سالار اعظم کے لیے محی الدین اورنگزیب کا انتخاب کیا۔ اورنگزیب کے انتخاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ کو اگرچہ دارا سے بے پناہ محبت تھی، مگر وہ سپاہ گیری اور سپہ سالاروں کے لیے دارا کے مقابلے میں اورنگزیب کو ترجیح دیتا تھا۔ اس سلسلے میں کسی امیر کے دریافت کرنے پر شاہجہاں نے اپنے 4 بیٹوں پر بڑا ایماندارانہ تبصرہ کیا تھا۔ چنانچہ احکام عالمگیری کے مصنف نے بادشاہ کے تبصرے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ ہمیں بعض اوقات خیال آتا ہے کہ دارا شکوہ نیک لوگوں کا دشمن واقع ہوا ہے۔ مراد بخش کو مے نوشی سے فرصت نہیں اور محمد شجاع میں سیر چشمے کے سوا اور کوئی صفت نہیں، مگر اورنگزیب کے عزم و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سلطنت کے اس بارے گراں کو اٹھائے گا، لیکن اس کی فطرت میں زبردست خامیاں بھی ہیں۔ وہ دوست کس کا ہوگا اور اس کا رجحان اس طرف ہوگا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ شاہجہاں کو دارا سے بہت محبت تھی، لیکن سلطنت کے بارے گراں کو اٹھانے کا اہل وہ صرف اورنگزیب ہی کو سمجھتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے اورنگزیب کو سپہ سالار اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کیا۔ شاہجہاں نے اپنے 4 سپہ سالاروں کو اپنے اپنے مقام پر ٹھہرنے کا فرمان جاری کرنے اور قاصدوں کو فرمان کے ساتھ ان کی طرف دوڑانے کے بعد حکم دیا اورنگزیب کو فوراً پیش کیا جائے۔ حاجب اورنگزیب کو بلانے کے لیے بھاگا۔ حاجب کی مٹ بھیڑ اچانک شہزادہ دارا شکوہ سے ہو گئی۔ دارا نے اسے گھبرایا ہوا دیکھا تو پوچھا، خیریت تو ہے؟ اس قدر پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ حاجب نے پھولی سانس کے درمیان میں جواب دیا، عالی جاہ نے شہزادے اورنگزیب کو فوراً طلب کیا ہے۔
بابا حضور کا مزاج کیسا ہے؟ مسکراہٹ ہے کہ غصہ؟ دارا نے دوسرا سوال کر دیا۔ غصہ، یہ کہہ کر حاجب جان چھڑا کر بھاگ پڑا۔ شہزادہ دارا مسکراتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ حاجب اورنگزیب کو ڈھونڈتا ایک محل سے دوسرے محل میں پہنچا تھا کہ اس کے سامنے شہزادہ مراد بخش آ گیا۔ مراد بلا کا شرابی تھا۔ اس نے حاجب کا ہاتھ پکڑ لیا اور مستی کے عالم میں بولا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ شہزادے اورنگزیب کو تلاش کر رہا ہوں، حاجب نے مختصر سا جواب دے کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ مراد بخش نے اس کا ہاتھ تو چھوڑ دیا مگر ہنس کے کہا، میں سمجھ گیا تم مجھ سے کوئی حدیث پوچھنے جا رہے ہوگی، اور حاجب سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد شہزادہ اورنگزیب اور حاجب بادشاہ کے حضور دربار میں کھڑے تھے۔ حاجب نے اورنگزیب کو شاہی کتب خانے میں جا پکڑا تھا جہاں وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اورنگزیب، شاہجہاں نے پورے شاہانہ جلال سے کہا۔ حکم فرمائیے شاہ بابا، اورنگزیب نے بڑی متانت سے جواب دیا۔ ہم تمہیں دکن بھیج رہے ہیں۔ بہتر ہے شاہ بابا، تمہیں آج ہی روانہ ہونا ہے اورنگزیب۔ میں اس وقت بھی تیار ہوں شاہ بابا، اورنگزیب نے کہا۔ شہنشاہ شاہجہاں نے حیران نظروں سے اورنگزیب کو دیکھا۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم تمہیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ شاہ بابا، اورنگزیب نے بڑے استقلال سے کہا، میں شاہ کا ایک ادنا خادم ہوں۔ یہ کام شاہ بابا کے سوچنے کا ہے کہ میں کس کام کا اہل ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا اورنگزیب، شاہجہاں بڑی حیرت سے بولا۔ ہم نے تمہیں سپہ سالاری کا اہل سمجھا اور دکن بھیجے گئے لشکر کا سالار اعظم مقرر کیا ہے۔ اس انکشاف پر اورنگزیب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا اور سنبھل کر کہا، خادم شہنشاہ کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کر نہیں سکتا، پر میں پوری کوشش کروں گا کہ خود کو اس کے اہل ثابت کر سکوں۔ اچھا، اب تم جاؤ اور تیاریاں کرو۔ شہزادہ سلام کر کے واپس ہوا۔ خوشی کے مارے وہ پھولے نہ سما رہا تھا۔ اتنا بڑا اعزاز تو اس کے تصور سے بھی پرے تھا، مگر اسے اس بات پر ضرور تعجب تھا کہ شاہجہاں نے سپہ سالار اعظم کے لیے دارا کا انتخاب کیوں نہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک شبہ یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ شاہجہاں نے یہ حکم شہزادہ دارا کی تحریک اور ضد پر اٹھایا تھا۔ شہزادے اورنگزیب کے اس تقرر سے پہلے دکن کی صوبیداری پر نامزدگی ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی یہی شبہ ظاہر کیا گیا تھا، اور بعض سپاہی برملا کہتے تھے کہ شہزادہ دارا نے اپنے لیے پنجاب کی گورنری پسند کی تھی، اورنگزیب کو دکن کا گورنر نامزد کر دیا ہے تاکہ وہ دارالسلطنت سے دور رہے۔ شہزادہ دارا اگرچہ اورنگزیب کی مخالفت میں سب کچھ کر سکتا تھا اور اس امکان کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی ہم شاہجہاں کی نیت پر اس لیے شبہ نہیں کر سکتے کہ وہ دارا اور اورنگزیب کی قابلیت اور اہلیت سے پوری طرح واقف تھا۔ اس کے علاوہ خود شاہجہاں اپنے ایام شہزادگی میں وسط ہندوستان میں مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے بندیل کھنڈ کے اس پہاڑی سلسلے اور خطرناک راستوں سے گزر چکا تھا۔ اس نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ دکن کی گورنری ہو یا بندیل کھنڈ کے خوفناک جنگلات، ان کی دشواریوں اور مشکلات سے عہدہ برا ہونا دارا جیسے سہل پسند شہزادے کے بس کا روکنا تھا۔ دوسری بات وہی ہے جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے کہ شاہجہاں کا یہ خیال تھا کہ اس کے تمام شہزادوں میں اورنگزیب ہی ایک ایسا جفاکش اور دور اندیش شہزادہ نظر آتا ہے جس میں جہانگیری اور جہانداری کے جوہر موجود ہیں۔ بس اس نے سوچا ہوگا کہ اورنگزیب کے اس نئے عہدے سے اس کی اہلیت اور نااہلی کا امتحان ہو جائے گا، اور نہیں تو کم از کم جنگ کا عملی تجربہ تو حاصل کر ہی لے گا۔ شہزادہ اورنگزیب اپنے مختصر جانثار دستے کے ساتھ بندیل کھنڈ کے علاقے میں شاہی لشکر سے جا ملا۔ سرداران عالی مقام کو شہزادے کی آمد اور اس کے عہدے جلیلہ کے بارے میں پہلے ہی علم ہو چکا تھا، چنانچہ چاروں سرداروں نے جو بذات خود اپنی اپنی جگہ مکمل سپہ سالار تھے، انہوں نے اپنے سپہ سالار اعظم کے شایع نشان استقبال کیا اور تعمیل حکم کے لیے اپنی گردنیں خم کر دیں۔ اورنگزیب نے وہاں پہنچتے ہی سرداروں سے مشورہ کیا، ان کے ساتھ چٹانوں، دروں اور جنگلات کے معائنے کے لیے گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ 1000 بیلدار اور 500 درخت کاٹنے والے لشکر آگے بڑھیں۔ ان کی حفاظت کے لیے 2000 سواروں کو مقرر کیا گیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ مجوزہ راستے کو درختوں اور چٹانوں سے صاف کریں تاکہ لشکر آگے بڑھ سکے۔ کام شروع ہو گیا۔
اور وہ جنگل جھاڑیاں اور سدے راہ چٹانیں ٹوٹنے اور صاف ہونے لگیں، جن کے درمیان سے اکیلا آدمی بھی مشکل سے ہی گزر سکتا تھا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ دن بھر میں جتنا راستہ صاف کر کے بنایا جاتا، رات کو اتنا راستہ شمعوں کی روشنی میں لشکر طے کرتا۔ وہ صرف راستہ ہی طے نہ کرتا بلکہ راجہ جھجر کے ان شبخون مارنے والے دستوں کا بھی مقابلہ کرتا جو دن کے علاوہ رات میں بھی شاہی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکنے پر مامور کیے گئے تھے۔ اس طرح خوفناک اور خطرناک جنگلات کے اندر راستہ بنتا رہا۔ دشمن کے رات دن حملے جاری رہے اور شاہی لشکر قدم بقدم آگے بڑھتا اور راجہ جھجر کے مرکز سے قریب ہوتا گیا۔ اورنگزیب کو راجہ جھجر کے پایہ تخت تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے جتن کرنے پڑے۔ اورنگزیب نے اس سے پہلے ہاتھی سے جنگ کی تھی، کچھ اور کارنامے بھی اس کے دامن سے وابستہ تھے، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ اسے اپنی اور اپنی فوج کے لیے خوفناک جنگلوں کے درمیان راہ پیدا کرنی پڑی، اور انہی خوفناک جنگلوں کے درمیان اسے راتیں بھی بسر کرنا پڑیں۔ قلعہ دیوی سنگھ راجہ جھجر کا صدر مقام تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے شاہی لشکر کو کتنے دن مشقتوں اور دشواریوں سے گزرنا پڑا، اس کا صحیح اندازہ تو کسی جگہ درج نہیں، سوائے اس کے کہ شاہی لشکر تمام تر مشکلات کے باوجود بہت جلد قلعے تک پہنچ گیا۔ راجہ جھجر کو شاید قلعے تک آنے والے دشوار گزار راستوں پر بڑا اعتماد تھا، اور وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ شاہی لشکر قلعے تک پہنچنے کی کوشش میں ناکام ہو کر خود ہی واپس چلا جائے گا۔ لیکن شاہی لشکر کے بیلداروں اور تبر برداروں نے کمال کر دکھایا، اور ان پہاڑوں میں راستہ بنانے کا جو کام مہینوں کا معلوم ہوتا تھا وہ ہفتوں اور دنوں میں ہو گیا۔ راجہ جھجر کو جب معلوم ہوا کہ شاہی لشکر اس کے قلعے سے صرف چند سو گز کے فاصلے پر آ پہنچا ہے، تو وہ صرف تھوڑی سی فوج قلعے کی حفاظت پر چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک دوسرے قلعے دہامونی کی طرف چلا گیا۔ شاہی لشکر نے قلعہ دیوی پور کا محاصرہ کر لیا اور تھوڑے مقابلے کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ سپہ سالار اعظم شہزادے اورنگزیب نے حکم دیا کہ آخری فتح تک کہیں آرام نہ کیا جائے۔ چنانچہ دوسرے ہی دن شاہی لشکر اسی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں راستہ بناتا ہوا دہامونی کے قلعے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ دہامونی پہنچنے کے لیے لشکر کو پہلے سے زیادہ محنت کرنا پڑی، مگر لشکر کے جوانان کوہ شکن نے دہامونی تک کا راستہ طے کر لیا، اور راجہ جھجر کو اپنی اس پناہ گاہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ جب لشکر نے قلعے دہامونی کا محاصرہ کر لیا تو راجہ نے ہمت ہار دی اور صلح کے لیے نامہ و پیام شروع کر دیا۔ صلح کی بات چیت شروع ہی ہوئی تھی کہ اورنگزیب کو اطلاع ملی کہ بہادروں کا ایک دستہ قلعے کے جنوبی حصے پر کمندیں پھینک کر اوپر چڑھ گیا ہے، اور اس نے قلعے کے جنوبی دروازے میں آگ لگا دی ہے۔ جھجر سنگھ اس قیامت خیز خبر سے ایسا گھبرایا کہ رات ہی میں قلعہ چھوڑ کر جنگلوں میں چھپ گیا، اور شاہی لشکر نے رات ہی میں قلعے پر قبضہ کر کے لوٹ مار شروع کر دی۔ خاندوراں کو لوٹ مار کی خبر ملی، جس کی اورنگزیب نے ممانعت کر دی تھی، تو وہ فوراً قلعے میں پہنچا اور لشکر کو اس حرکت سے منع کیا۔ صبح ہوئی تو خاندوراں نے خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ لشکریوں نے اطلاع دی کہ قریب ہی جنگل میں ایک کنواں ہے جو چاندی کے برتنوں اور روپیوں سے اوپر تک بھرا ہوا ہے۔ خاندوراں وہاں پہنچا اور کنویں پر قبضہ کر لیا۔ اس کنویں سے 2.5 لاکھ نقد اور 20 من چاندی کے برتن برآمد ہوئے۔ شہزادے عالمگیر کو خبر دی گئی کہ جھجر سنگھ اپنے اہل و عیال اور سامان کے ساتھ شاہپور کی طرف گیا ہے۔ شہزادے نے حکم دیا کہ سید خان جہاں یہیں ٹھہر کر پوشیدہ دولت کا پتہ لگائیں، باقی 3 سپہ سالار یعنی خاندوراں، عبداللہ خان اور فیروز جنگ راجہ جھجر سنگھ کا تعاقب جاری رکھیں۔ شاہی لشکر نے جھجر سنگھ کا تعاقب جاری رکھا۔ یہ تعاقب اس قدر سخت تھا کہ جھجر سنگھ کا دن کا چین اور رات کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ وہ ایک رات بھی پوری نیند نہ سو سکا تھا۔ اکثر ایسا ہوا کہ جھجر سنگھ یہ خیال کر کے کہ شاہی لشکر 2 منزل پیچھے ہے، آرام سے لیٹ کر سو گیا، مگر اسے چند ہی لمحوں بعد جگا دیا گیا کہ شاہی لشکر کا ہراول دستہ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور اسے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ جھجر سنگھ کے پاس اس وقت تک بھی 2000 سوار اور 4000 پیدل کا لشکر تھا۔ جنگی ہاتھیوں کی ایک معقول تعداد بھی اس کے ساتھ تھی، مگر اسے شاہی لشکر کو ہراول دستے سے بھی مقابلے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر چاندہ کے مقام پر شاہی لشکر اس کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ اسے مجبور ہو کر میدان میں نکلنا پڑا۔ دونوں طرف سے صفیں ترتیب دی گئیں۔ جنگ شروع ہوئی، مگر جھجر سنگھ میدان میں قدم نہ جما سکا۔
اور اس نے ایک بار پھر راہ فرار اختیار کی۔ اس بار اس نے شاہی لشکر کو دھوکہ دینے کے لیے مال و متاع سے لدے ہوئے ہاتھیوں کو وہیں چھوڑ دیا تاکہ شاہی لشکر رقم بٹورنے میں لگ جائے اور وہ ان سے دور بہت دور نکل جائے اور اس کا تعاقب ختم ہو جائے۔ مگر شاہی لشکر نے اس کا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ اس نے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہاتھیوں کی مطلق پرواہ نہ کی اور اس کی حفاظت پر ایک دستہ فوج مقرر کر کے جھجر سنگھ کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ روانہ کیا ہوئے بلکہ انہوں نے تعاقب جاری رکھا، صرف زبانی احکام سے کام لیا اور آگے بڑھ گئے۔ مشہور ہے کہ گوندا کا علاقہ خطرناک جنگلات سے بھرا ہوا ہے، مگر شاہی لشکر راستہ نامعلوم ہوتے ہوئے راستہ بناتا اور آگے بڑھتا رہا۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ راجہ جھجر سنگھ کو اپنی باقی ماندہ فوج یہاں تک کہ اپنے بچوں اور اپنوں کو بھی چھوڑنا پڑا اور وہ صرف اپنے بیٹے وکرماجیت کے ساتھ گونڈا کے جنگل سے نکل بھاگا۔ ایک بیان کے مطابق جب شاہی فوج جھجر سنگھ کے رانیوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے تلواریں بلند کر کے مقابلے کی کوشش کی۔ رانیوں نے شاہی سواروں پر حملہ بھی کر دیا، مگر انہوں نے صرف اپنی مدافعت کی اور انہیں گھیرے میں لے کر ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر خان دوران نے پکار کر کہا، راجہ جھجر کی خواتین ہماری ماں بہنوں کے مانند ہیں، ہم انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس وقت ایک بوڑھی خاتون گھوڑے کو ایڑ لگا کر خان دوران کے پاس پہنچی اور بڑے استقلال سے کہا، اے مغل سردار، تم نے ابھی ہمیں اپنی ماں بہنوں کا درجہ دیا ہے، کیا یہ سچ ہے یا تم ہمیں فریب دے کر گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ خان دوران نے فوراً جواب دیا، اے بزرگ خاتون، ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان خواتین کو دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات کا یقین آ گیا، بزرگ عورت نے کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہاری ماں بہن کے برابر ہیں تو کیا تم اپنی ماں بہنوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالنا پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں، خان دوران نے کہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہتھیار رکھ لیجئے تو آپ ہمارے مہمانوں کی طرح ہمارے ساتھ چلیں گے۔ آپ کے خیمے لشکر سے الگ نصب ہوا کریں گے اور ان پر سخت پہرا رہے گا۔ میں آپ کو اس بات کا بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں سپہ سالار اعظم سے آپ سب کی پرزور سفارش کروں گا کہ آپ کو اس مقام تک بحفاظت پہنچا دیا جائے جہاں آپ جانا چاہیں۔ بزرگ خاتون چند لمحے سوچتی رہی، پھر پوچھا، تمہارا سپہ سالار اعظم کون ہے؟ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ خان دوران نے وضاحت کی، معزز خاتون، ہمارے سپہ سالار شہنشاہ ہند کے بہادر فرزند شہزادے محی الدین عالمگیر ہیں۔ وہ ہم سے ایک منزل پیچھے ہیں، ان کے آتے ہی ہم آپ کو ان کے حضور پیش کر دیں گے۔ اس وقت تک آپ ہماری مہمان رہیں گی۔ اچھا تو سنو، بزرگ عورت نے کہنا شروع کر دیا، میں راجہ جھجر سنگھ کی ماں رانی پاروتی دیوی ہوں اور میرے ساتھ کی یہ تمام عورتیں کسی نہ کسی رشتے سے راجہ کی رشتہ دار ہوتی ہیں۔ نہ ہم تم سے جنگ کرنا چاہتی ہیں اور نہ ہمارا تم سے کوئی جھگڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی رانی پاروتی دیوی نے تلوار نیچے پھینک دی اور گھوڑے سے اتر آئی۔ خان دوران اور اس کے ساتھ کے تمام سرداروں نے بھی گھوڑے چھوڑ دیے۔ خان دوران نے آگے بڑھ کر کہا، معزز ماں، میں آپ کے بیٹے کے مانند ہوں۔ میں ایک بار پھر یقین دلاتا ہوں کہ آپ میں سے کسی خاتون کو بھی ذرا تکلیف نہ ہونے پائے گی۔ راجہ جھجر سنگھ کے خاندان کی تمام خواتین نے ہتھیار رکھ دیے اور مغلوں کی حفاظت میں آ گئیں۔ راجہ کے جو مرد رشتہ دار تھے انہیں ضرور گرفتار کر لیا گیا۔ روایت ہے کہ جھجر خاندان کی بیگمات کے ساتھ کئی خردوسال بچے بھی تھے اور کچھ خواتین زخمی بھی ہو گئی تھیں۔ خان دوران نے زخمیوں کو فوراً طبی امداد بھجوائی اور بچوں کا خاص خیال رکھے جانے کا حکم دیا۔ آخر راجہ جھجر سنگھ خود اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ گونڈا کے جنگلات میں بھٹکتا پھر رہا تھا کہ وہاں کے جنگلیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ راجہ جھجر سنگھ کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ جنگلیوں نے ان دونوں کے سر قلم کیے اور سر لے کر شاہی لشکر میں پہنچے۔ خان دوران نے سر لانے والے کو انعام دے کر روانہ کر دیا۔ دوسرے ہی دن شہزادہ اورنگزیب وہاں پہنچ گیا۔ خان دوران نے راجہ جھجر سنگھ کے فرار اور اس کی گرفتاری کی پوری تفصیل اور جھجر سنگھ اور اس کے بیٹے کے سر شہزادے کے سامنے پیش کیے۔ شہزادے نے اپنی اس کامیاب مہم پر سجدہ شکر ادا کیا۔ اس نے حکم دیا کہ جھجر سنگھ کی خواتین کو یہ نہ بتایا جائے کہ جھجر سنگھ اور اس کا ایک بیٹا قتل ہو چکا ہے، مگر کسی طرح راجہ جھجر سنگھ کی ضعیف ماں رانی پاروتی دیوی کو بیٹے اور پوتے کے قتل ہونے کی خبر مل گئی۔
راجا کی دوسری رانیوں نے تو صبر کر لیا، مگر پاروتی دیوی اس بڑھاپے میں بیٹے کی موت کا غم برداشت نہ کر سکی۔ وہ یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی، اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر آنکھ نہ کھولی۔ شہزادہ اورنگزیب نے شاہ بابا کو راجا جھجر سنگھ کے ساتھ جنگلوں اور اس کے فرار کے بارے میں تفصیلی خط لکھا۔ باپ بیٹوں کے سروں کے ساتھ دارالسلطنت آگرہ روانہ کر دیا۔ ادھر شہنشاہ شاہجہاں راجا جھجر سنگھ کی حرکتوں سے اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے شاہی لشکر کے پاس خود جانے کا قصد کیا اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ اوڑچھا روانہ ہوا جو راجا جھجر کا صدر مقام تھا۔ شاہجہاں ابھی جھانسی کی قلعے تک پہنچا تھا کہ اس تک وہ قاصد پہنچ گیا جو شہزادے اورنگزیب کا خط اور راجا جھجر اور اس کے بیٹے کے سر لے کر آگرہ جا رہے تھے۔ راجا جھجر کے اس صدر مقام کو اوڑچھا اور بعض مقامات پر اوندچا کہا گیا ہے۔ پہاڑیوں میں گھرا ہوا یہ ایک پرفضا مقام تھا۔ اورنگزیب نے اپنے خط میں شاہ بابا کو اوڑچھا آنے کی دعوت دی، چنانچہ بادشاہ اس فتح کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے بنفس نفیس اوڑچھا گیا تھا، جہاں اورنگزیب نے اس کے حضور 1000 اشرفیوں کی نظر گزاری دی۔ اس جنگ میں جس قدر اخراجات ہوئے اس کی تفصیل کا تو ذکر نہیں ملتا، مگر شاہی لشکر نے اس فتح کے موقع پر مختلف مقامات پر دبے اور گڑے ہوئے جو دفینے حاصل کیے تھے اس کی مجموعی قیمت کا اندازہ 1 کروڑ 60 لاکھ روپیے لگایا گیا ہے۔